جہالت کا باب جہالت بند کیا اور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا ہمارے اس پروگرام خوشگوار زندگی کے اصول. زندگی خالق کائنات کا ایک بیش قیمت تحفہ ہے، ایک ایسا تحفہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، ایک ایسا عطیہ ہے کہ اس سے بہتر عطیہ نہیں ہو سکتا. یہ زندگی جو ہمیں خالق کائنات نے دی ہے، اس زندگی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کبھی کبھی اس زندگی کے معنی اور مطلب کو تبدیل کر دیتی ہے. لیکن کچھ ایسے اصول، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے نظریے اور کچھ ایسی سوچیں ہیں، اگر آپ ان کو استعمال کریں، زندگی میں ان کے سہارے چلنے کی کوشش کریں، تو آپ کی زندگی درد، تکلیف، پریشانی، مصیبت اور دکھ میں بھی بہتر، اچھی، خوشگوار اور خوش آئند گزر سکتی ہے. یہ دنیا ہے شر و فساد سے بھری ہوئی ہے، لیکن شر و فساد میں مسرت و شادمانی کے لمحات بھی موجود ہیں. کچھ لوگ ہیں اس شر و فساد سے مسرت و شادمانی کے لمحات ڈھونڈ کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو زندگی کی تمام آسائشیں میسر ہوتی ہیں پھر بھی افسردہ دل رہتے ہیں. زبان اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ الغالب کہتے ہیں، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. دیکھیے، اب زندگی کو دو چیزوں سے تعبیر کیا. زندگی زندہ دلی کے ساتھ ہے اور مردہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنا ایک عذاب ہے. اور زندگی جب اللہ رب العزت نے دی ہے آپ کو تو گزارنا تو پڑے گی. اب اس کو سزا کے طور پر آپ گزاریں یا اس کو لطف و آسائش کے انداز میں گزاریں، یہ آپ کے اوپر نربھر ہے. خالق کائنات نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں ہے دنیا میں جو آپ کے لیے اس زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے ممد و معاون نہ ہو سکے. ساری چیزیں، ساری باتیں، سارے حالات آپ کے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں. بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی زندگی گزاریے، پرلطف زندگی گزاریے، خوشگوار زندگی گزاریے، کانٹوں میں رہیے اور پھولوں کا احساس کیجیے. یہ باتیں خالی کہنے کی نہیں ہیں، کرنے کی ہے. ہمارا احساس ہی سب سے بڑا ہمارا محسن ہوتا ہے، اور یہی احساس ہمارے لیے سب سے بڑا اذیت ناک بن جاتا ہے. ہم اچھا فیل کریں، اچھا احساس رکھیں تو بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. آسائش، آرام میں رہتے ہوئے اچھا فیل نہ کریں، اچھی سوچ نہ رکھیں، منفی انداز سے سوچیں، منفی سوچ رکھیں، زندگی کے تاریک پہلوؤں کو تلاش کریں تو اچھی خاصی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے. یہ زندگی ہے، آپ کے آس پاس بہت سارے نظارے بکھرے پڑے ہیں. ان نظاروں کو دیکھیے آپ. کچھ لوگ ایسے ہیں جھوپڑی میں رہتے ہیں، معمولی اسباب زندگی میسر ہیں لیکن خوش رہتے، صبح سے شام تک ہنستے کھلکھلاتے، دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہوئے زندگی گزارتے. اور یہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
آسائشیں ہیں، ہر طرح کے اسباب ہیں، کھانے کے لیے بہترین سامان، رہنے کے لیے بہترین مکان، سماج میں اچھا مرتبہ، لیکن زبان ہے کہ ہر وقت شکوہ کنا کے رہتی ہے، شکوے کرتی رہتی، ارے بھئی کیا کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، ہم تو یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں ہوا، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے، ویسی زندگی گزر رہی، رات کو نیند نہیں آتی، جب تک گولی نہ کھائیں سو نہیں سکتے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائے تو افسردہ ہو جاتا ہے، ان کی قنوطیت کا، افسردگی کا اثر اس تک منتقل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسی سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، دکھ درد میں، تکلیف میں، پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھیے تو زندہ دلی کی باتیں ملتی ہیں، زندگی کو وہ بہت بہتر انداز میں گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے زندگی کو بہتر انداز میں گزاریں، زندگی بہتر کیسے گزرے گی اس کے اصول جانیں، اپنائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، زندگی کو خالق کائنات کا ایک بہترین تحفہ مان کر اور اس کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں۔ شکایتیں کرنے سے، تکلیفیں بیان کرنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی، تکلیف بڑھتی ہے۔ حالی نے کہا مصیبت کا ایک ایک سے احوال کہنا مصیبت سے ہے یہ مصیبت زیادہ۔ آپ اپنی تکلیفوں کو جتنا زیادہ بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ ان تکلیفوں کا اثر آپ کے اوپر ہوگا، اور آپ اگر ان تکلیفوں کو برداشت کر کے، نظر انداز کر کے، زندگی کے اچھے پہلو تلاش کر کے، بہترین لمحات تلاش کر کے اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کرو گے تو یہ زندگی ہزار تکلیفوں کے بعد بھی بہتر انداز سے گزر جائے گی۔ یہ زندگی تو بہرحال گزرے گی، ہنس کر گزار دے، اسے رو کر گزار دے۔ تو کیا ضرورت ہے ہم رو کر گزاریں؟ جب ہنس کر ہم گزار سکتے ہیں تو رو کر گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتلایا، اس اصول کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں بہتر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ زندگی کی تلخیوں کو، اس کی دشواریوں کو، اس کی پریشانیوں کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ بعض ہمارے بھائی قنوطیت پسند ہوتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ، ہر مرحلے اور ہر پڑاؤ کو تاریک پہلو سے دیکھنا چاہتے ہیں، خود بھی افسردہ اور غمگین رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی غمگین اور افسردہ کرتے ہیں۔ لیکن اس فضا کو اگر آپ خود ہی بدلنا نہ چاہیں، خوشگوار زندگی آپ خود ہی گزارنا نہ چاہیں، تو دنیا کا کوئی اصول آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتا۔ آپ کو زندگی کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو درست کرنا ہوگا، اس کے نظریے کو صحیح کرنا ہوگا، آپ بھی بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اچھی زندگی سے اور بہتر زندگی کی اچھی اور خوشگوار یادوں سے اپنے ماضی، مستقبل اور حال کو خوشگوار کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں دیا، دنیا کے بارے میں ہمیشہ اس آدمی پر نظر رکھو جو تم سے کمتر زندگی گزار رہا ہے، اور دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے آدمی، اچھے، نیک، دیندار، پرہیزگار، تقوی شعار آدمی پر نظر رکھو، تمہاری دنیا بھی سفل ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ تمام ماہرین نفسیات کے یہاں 100% صحیح اور درست ہے۔ جب آپ دنیا میں رہتے ہیں
اور اپنے خوشحال مالدار پڑوسی کو دیکھتے ہیں، بنگلہ نہایت بہترین، نوکر چاکر آگے پیچھے، بہتر اور اچھا لباس پہن کر اس کے بچے گاڑیوں میں ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، جس کے یہاں کاروبار نہایت عمدہ اور اچھا چل رہا ہے، سماج میں اس کی بڑی اچھی پکڑ ہے، سارے لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں افسردہ ہو جاتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہماری بھی کیا زندگی ہے، ارے بھائی کیا کریں، ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ کبھی اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نیچا ہلکا اور بہت گرا ہوا محسوس کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ لگتا نہیں، جو پہنتے ہیں وہ اپنے کو اچھا نہیں لگتا تو دوسرے کو کیا اچھا لگے گا۔ یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر آپ کو حسد تک لے جاتی ہے، اور حسد کی بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے، بدترین بیماری۔ اور ایک پڑوسی آپ کا اور ہے جس کے کئی بچے ہیں، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے بچے گاڑیوں میں نہیں پھرتے، ہر دن نئے نئے کپڑے نہیں پہنتے، میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے، لیکن حال یہ ہے کہ جب وہ کام سے گھر کو واپس آتا ہے تو اس کی گھر والی اس سے بڑی خندہ پیشانی سے آ کر ملتی ہے، بچے آ کر اس سے لپٹ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ لے کر آتا ہے بچے اس کو خوش دلی کے ساتھ لے لیتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اور نہیں بھی بدلتا، انہی کپڑوں میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا کر اور جو لمبی تان کر سوتا ہے تو صبح ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ مالدار پڑوسی رات کو دیر تک جاگتا ہے، دیر تک اس کے گھر میں بتی جلتی رہتی ہے، اور جب تک نیند کی گولیاں نہیں کھاتا تب تک اس کو نیند نہیں آتی۔ چنتا، فکر، وسوسے، اندیشے، خطرات، دشمنوں کا ڈر، چوروں اچکوں کی یلغار، یورش، ان کی مکاریاں، ان کی عیاریاں اس کے دماغ پر ہر وقت طاری رہتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان رہتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ غریب آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے اور یہ مالدار آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں آدمیوں کی زندگی پر نظر ڈالیے، تھوڑی دیر غور کیجیے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے تھوڑے وقفے کے بعد۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بتلایا، زندگی گزارنے کے جو بہترین طریقے اور اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں اس آدمی کو دیکھیے جو آپ سے کمتر زندگی گزار رہا ہے، اور دین کے بارے میں اس کو دیکھیے جو بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کا دل مطمئن رہے گا، آپ اپنی زندگی کو خوشگوار سمجھیں گے، ہنسی خوشی رہیں گے، شکر کی عادت ہوگی آپ کو، شکوے شکایتیں آپ کے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف آپ نے کیا تو ساری زندگی شکوے کرتے رہیں گے اور یہ شکایتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ غالب کو دیکھیے کہتا ہے کہ زندگی جب اس طور سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ زندگی کی تلخیوں پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شکوے کر رہا ہے، لیکن اس طور سے گزر رہی ہے زندگی، کس طور سے گزر رہی ہے؟ آپ نے ہمیشہ اپنے سے بہتر زندگی گزارنے والوں کو دیکھا تو تکلیف محسوس کی۔ کاش اگر آپ ان لوگوں کو دیکھتے جو آپ سے بھی کمتر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا، میں ہزاروں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فارسی ادب کے بابا اعظم، کسی زمانے میں ہندوستان میں ان کی دو کتابیں بڑی مشہور تھیں، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک گلستان اور ایک بوستان، نصاب میں داخل تھی، پڑھائی جاتی تھی۔ ادب معلیٰ کے ساتھ ساتھ زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے
واقعات، حکایتیں، لطیفے، قصے، تجربات بہت اچھے اور بہتر اسلوب میں انہوں نے اس میں رقم کیا۔ ذکر کیا کہ ایک بار میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا، میرے پاس سب کچھ تھا، سواری تھی، ساز و سامان تھا، درہم و دینار تھے، اچھے اور بہترین کپڑے تھے۔ غرض یہ کہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے سب میرے پاس موجود تھے، لیکن راستے میں قذاقوں نے حملہ کیا اور سب کچھ چھین لیا۔ حد تو یہ ہے کہ اتنے ٹکیا چوٹے تھے کہ جوتی تک میری لے گئے، سواری بھی چھین لی، ساز و سامان بھی لے گئے، درہم و دینار بھی چھین لیا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں رکھی، یہاں تک کہ کپڑے تک لے گئے۔ اب میں دبے دست و پا، پریشان، پیر میں جوتی نہیں، صحرا کا علاقہ، تیز دھوپ، اور ایسے میں چلتے 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 دمشق پہنچا۔ کہاں جاؤں؟ ایسے میں جو میرے واقف کار تھے ان کے پاس جانا، ان کو اپنی صورت دکھانا، اپنی بپتا بیان کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اللہ رب العزت سے شکوہ کر رہا تھا، پروردگار مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی، سب کچھ چھین لیا میرا ساز و سامان، میری کتابیں، میری سواری، میرے کپڑے، میرے کھانے پینے کا سامان، یہاں تک کہ جوتی تک لے گئے۔ پیدل چلتے چلتے بغیر سواری کے اور بغیر جوتی کے پیروں میں آبلے پڑ گئے، پیر رکھے نہ جائیں، لیکن چلنا بھی ضروری۔ بھوک سے برا حال، پیاس سے برا حال، سراپا شکوہ اور شکایت بنا ہوا دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ یہ تو دیکھا سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن جب اس کے جسم پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کو دونوں پیر نہیں ہیں۔ میں تو اس بات کا شکوہ کر رہا تھا کہ پروردگار تو نے چوروں کے ذریعے میری جوتیاں چھنوا لی، پیروں میں آبلے پڑ گئے، یہاں جب اس کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں ہیں، بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ پروردگار تیرا کرم، نوازش، عنایت، مہربانی ہے، تیری نعمتوں کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا پروردگار۔ میرا سامان چر گیا، میری جوتیاں چھن گئیں، میں پیدل چل کر آیا، لیکن پروردگار میرے پیر تو سلامت ہیں، میں چل سکتا ہوں، سامان اکٹھا کر سکتا ہوں، پھر سے جوتیوں کا انتظام ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا سامان فراہم ہو سکتا ہے، کپڑے بھی مل سکتے ہیں۔ اے پروردگار تو نے میرے پیر تو سلامت رکھے ہیں، ہزار ہزار تیرا شکریہ۔ اس حکیم و دانا نے زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کا ایک سلیقہ اور ایک طریقہ دیا۔ کیسے آپ زندگی کے اچھے پہلوؤں کو تلاش کر سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے سے کمتر زندگی گزارنے والے لوگوں کو، بدن پر اچھا کپڑا نہیں ہے، ان سے اچھا کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے بہترین اسباب ان کو مہیا نہیں ہیں، ان سے بہتر ہم کھا پی رہے ہیں، پڑھنے کے لیے بچوں کے انتظام نہیں ہے بہترین اسکولوں کا، ہمارے بچے ان سے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، پھر افسردہ رہنا، تکلیف اور پریشانی میں رہنا، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہ کرنا، اس کو کیا نام دیں گے آپ ناشکرے ہیں، آپ زندگی گزارنا نہیں جانتے، آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا نہیں چاہتے۔ آج سے زندگی کا نظریہ بدلیے، زندگی کے سلسلے میں ہمیشہ مثبت، بہتر، اچھا پہلو سامنے رکھیں گے، اپنے سے کمتر زندگی گزارنے والوں کو دیکھیں گے، دو باتیں پیدا ہوں گی۔ ایک تو جس انداز سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس پر آپ کو اطمینان ہوگا، پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کی طبیعت چاہے گی کہ پروردگار اس سے تو نے مجھے اچھا ہی بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو گے تو ہم اپنی نعمتیں مزید در مزید تمہیں دیں گے، تمہیں سرشار کر دیں گے، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، تمہارے حال کو بہتر بنائیں گے،
تمہارے مستقبل کی خوشحالی کی ضامن بن جائیں گی. لیکن ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے نظریے کو بدلیں، اس کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں. تاروں کی بہاروں میں بھی قمر، تم آپ اداسے رہتے ہو. تاروں کی بہاروں میں بھی قمر، تم آپ اداسے رہتے ہو. پھولوں کو تو دیکھو، کانٹوں میں ہنس ہنس کے گزارا کرتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ، پھول کھلتا ہے، کلی چٹکتی ہے، ایک ایک کوپل زندگی کا بہترین لطف اٹھاتی ہے. خوشگوار احساس، بھینی بھینی خوشبو، خوش رنگ، اس کی پتیاں دوسروں کو بھی لبھاتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے ان کے اس درد کو پھول سے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کانٹوں میں رہ کر وہ سہتے ہیں؟ نہیں دیکھا. پھول کی طرح زندگی گزاری ہے، چاروں طرف سے کانٹوں نے گھیر رکھا ہے، اس کے باوجود وہ مسکرانے سے باز نہیں آتا. چاروں طرف سے کانٹے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے لوگوں کو پیغام خوشگواری کا دیتا ہے، خوشنمائی کا دیتا ہے، اچھے احساس کا دیتا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. ہمیشہ عادت ڈالیے، کوئی بھی پوچھے کیا حال ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایتیں ہیں. دل سے کہیے اس کی عنایتیں ہیں. ہزاروں سے ہم اچھے ہیں، ہزاروں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. یہی زندگی کا بہترین اصول ہے جس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. پروردگار آپ کو بہتر اور خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں